عمیر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اب ظاہر ہے ہم اس لیے کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ڈور ہیں بالکل، یعنی ایران کے ساتھ ہم ہیں اور ہماری سچویشن بھی ملتی جلتی ہے، انفلیشن بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے، احتجاج بھی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. خدا نہ خواستہ ہمارے دشمن بھی تو اس طرح کی سچویشن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دیکھیں بالکل دشمن تو موقع کی ہمیشہ میں تلاش میں ہوتا ہے، مگر دیکھیں ادھر اس وقت ایران کی گورنمنٹ سے کون ناخوش ہے؟ امریکہ ایک حملہ کر کے بھی اس کا غصہ پیسیفائی نہیں ہوا. جو رجیم چینج کرنا چاہتے تھے پاکستان کے بعد ایک اور ایکسپیریمنٹ، وہ نہیں کامیاب ہوا. ادھر کی عوام نے ریزسٹ کیا ہے. پاکستان کے بعد دیکھیں پاکستان کا بھی آن گراؤنڈ ہوا، وہ بھی دیکھیں جب ہسٹری انفولڈ ہوگی، امریکہ کے ڈاکومنٹ جب ڈی کلاسیفائی ہوں گے آئیں گے. ہم تو نہیں ابھی تک مانیں گے نا، ہم کرتے رہیں. ہم نے تو وہ جو ہے نا سائفر کبھی عدالت میں بھی پیش نہیں کیا، حالانکہ اس کا پورا ٹرائل عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ چلایا. دیکھیں ایک بنیادی فرق ہے، دہشت گردی اور احتجاج میں بہت بڑا فرق ہے. دونوں کو آپ کبھی مکس نہیں کر سکتے. دیکھیں قومیں ہمیشہ احتجاج کرتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوتی ہیں، اور انہیں کھڑے ہونا چاہیے. کیوں نہ کھڑی ہوئیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں ہم نے کوئی حکومت اگر کوئی الیکٹ کر لی ہے یا ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے تو وہ حرف آخر تو نہیں ہو گیا. ہمارے ڈے ٹو ڈے عوام کی نیڈز ہیں، ہم نے ان چیزوں پہ ایجیٹیٹ کرنا ہے. مگر دیکھیں نا ہمیں ایک اور طرح کی جنگ کا سامنا ہے، یعنی یہ جو دہشت گردی ہے جو خوارج کی صورت میں ہے، اور وہاں پہ پھر ہم سہیل آفریدی صاحب کا ہم نے سنوایا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کا بالکل مختلف ہے. کیا وہ اپیزمنٹ نہیں ہو رہی وہاں پہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی افغانستان کے ثبوت پیش کرے ان کے خلاف، جبکہ بارہا ثبوت پیش ہو چکے ہیں؟ اچھا اس میں ایک چیز پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. دیکھیں طالبانائزیشن ایک ہمارا انٹرنل فیکٹر بھی ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان ایگزسٹ کرتے ہیں. جب ہم ٹی ٹی پی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا لوکل ایلیمنٹ ہے. وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستانی ہی ہیں جنہوں نے آپ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے ہیں. جہاں ٹی ٹی اے کا تعلق آ جاتا ہے وہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں. اب ان دونوں کے درمیان کیا نیکسس ہے؟ ایک تو وہ توڑنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی گڈ اینڈ بیڈ ہے؟ نہیں گڈ اینڈ بیڈ کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم دونوں کو جب کنفیوز کرتے ہیں نا تب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہم افغانستان سے ڈیمانڈ کریں گے. دیکھیں جہاں تک ٹی ٹی پی کو ڈیل کرنا ہے وہ آپ کی ریاست نے ڈیل کرنا ہے کہ وہ دہشت گرد آپ کے اندر موجود ہیں. اس میں کیا نیشنل ایکشن پلان کے تحت پالیسی بناتے ہیں، آپ کی صوبائی حکومت کے ساتھ کس طرح کی کوارڈینیشن ہے وہ آئے گی. جہاں ٹی ٹی اے کی بات آئے گی وہ پھر ایک اور ملک کی انوالومنٹ آ گئی ہے. پھر اس میں ظاہری بات ہے کچھ ڈپلومیٹک ملک اس میں ملوث نہیں ہے پاکستان میں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں جب وہ انوالومنٹ آتی ہے تو ظاہری بات ہے ریاست نے ایک ریاست کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پہلے یا تو آپ ہیں کہ افغانستان کی ریاست کو تسلیم نہیں کر رہے، افغانستان کی اسٹیٹ نہیں ایگزسٹ کرتی، آپ ڈیورنٹ لائن نہیں مان رہے. کیا ان چیزوں سے ہم ہٹ رہے ہیں؟ ہم ایک ڈیفرنٹ پلان پہ کیا ہم وہی لائن لینا چاہ رہے ہیں جو امریکہ ہمارے لیے ڈیسائیڈ کرے گا، یا ہم نے انٹرنلی اپنے فیکٹرز کو دیکھ کے دیکھنا ہے؟ دیکھیں یہ بہت ڈیلیکیٹ فیکٹرز کو دیکھ کے کیا ہے نا کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ہم اسی پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں، گڈ اور بیڈ کی اسی ریاست کی پالیسی رہی، مگر اب تو ریاست کہہ رہی ہے کہ ہمارے دشمن ہیں. ریاست کتنے آپریشنز کے بعد بھی کہتی رہی، 22 آپریشن کا لیے ہر دفعہ کہتی رہی کہ طالبان ختم ہو گئے، مگر نہیں ختم ہوئے. کیوں نہیں ختم ہوئے؟ کہ ہمارے اندر کمزوری رہے. کیوں نہیں ختم ہوتے کا طالبان؟ اور ہماری یہ جو پالیسی ہے کیا یہ درست ہے؟ پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے اس میں؟ شکریہ اسما. دیکھیے ہمارے یہاں بڑی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے. ہمارے یہاں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جو کچھ تو طالبان کو اپیز کرتی ہیں. ہم نے ماضی میں ایسے بھی حالات اور واقعات دیکھے جہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان آ کے ہمارے صوبے میں دفاتر کھولیں. یہ بھی آفرز ہوئی ہیں. کچھ حکمرانوں کے دور کے اندر تو باقاعدہ جیل بریکس ہوئے ہیں اور سارے دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں سے نکال کے بھگا دیے گئے لٹرلی. اور ایک وقت آپ کو یاد ہوگا 2013 میں کہ جب اتنے دھماکے ہوتے تھے کہ پیپلز پارٹی تو اپنی پولیٹیکل کیمپین کر ہی نہیں پائی، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی، دونوں ANP بھی نہیں کر پائی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پائی، باقی جماعتیں کر پائیں. تو ہمارے یہاں یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں ایک جو فرق دکھانے کی ایک ریٹورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی نا، یہ غلط تھا. کیونکہ دہشت گرد ہوتا ہے، اچھا دہشت گرد برا دہشت گرد نہیں ہوتا. اگر ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، معصوم لوگوں کو ذبح کریں گے، تو پھر ان سے بات چیت کی کوئی دروازے کھلے نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں سہیل آفریدی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہوگا کہ طالبان اپیزرز نا، سمپل ایز دیٹ، افغان طالبان کے خلاف کہ ان کی انوالومنٹ کے چاہیے؟
نہیں یہ کیا پاکستان کے شہری ہیں؟ یہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں جو صوبہ اس وقت سب سے زیادہ دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، اور اس کی چیف ایگزیکٹو بیٹھ کے اگر افغان طالبان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اینڈ وی آل نو کہ افغان طالبان کون ہیں اور ٹی ٹی پی سے ان کا کیا نیکسس ہے. افغان طالبان ٹی ٹی پی کو اپنا ایک سسٹر کنسرن سمجھتے ہیں، وی آل نو اٹ نا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور اگر آپ بیٹھ کے ریاست پاکستان سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں شواہد دیں اس کے، تو میرے خیال ہے بہت شرمناک بات ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مس مائی ورڈز اینڈ سے دس کہ جی یہ وہ، لیکن یہ شرمناک بات ہے. ان کے صوبے میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے صوبے میں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا مداخلت کر رہا ہے، بلوچستان میں خیبر پختونخوا کے اندر جس طریقے سے شواہد ملے، ہمارے تو ایجنسیز کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں، اور آپ بیٹھ کے یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بہت کلیئر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی انوالومنٹ ہوگی، بالکل ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ وہ سرپرستی کر رہے ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کلیئر سٹانس رکھے ہوئے ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں افغانستان کی طرف سے ابھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں. دیکھیں افغانستان کا سپانسر کا ہاتھ ہوئے گا، مگر دیکھیں ہم لارجر پکچر کو اگنور کر رہے ہیں. ہم اگنور کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے ذکر کیا جیل بریکس کا. دیکھیں دوحہ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیل بریکس ہوتے ہیں. نیکسس کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. $7 بلین یہ وہ پرانی جیل بریک کی بات کر رہی ہیں، $7 بلین کے اسلحہ چھوڑ کے کون جا رہا ہے، یہ نیکسس کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. بات ہے دیکھیں بالکل ہے، بات ہے کہ اس وقت ریئلائز کرنے کی بات ہے کہ جو ایران میں اپ ہیول کرنا چاہ رہے ہیں، جو افغانستان کی طرف اپ ہیول کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے طالبان. طالبان نہ پاکستان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہے، نہ پاکستان کی کسی اور کمپوننٹ کا ہے. لیکن آپ کی جماعت یہ بات نہیں کہہ رہی. دیکھیں کلیئرٹی ہے. دیکھیں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ دہشت گردی کی آڑ میں صوبے میں لوگوں کو ڈسپلیس کر دیں فار ایئرز ٹو کم، تو وہ چیز کو دیکھنے کا کام کس کا ہے؟ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے. کیا وزیرستان میں لوگ سال نہیں رہے اپنے گھروں سے ڈسپلیس؟ لیکن افغانستان کے ساتھ اتنی محبت کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ثبوت، یعنی یو این کہہ چکا ہے، یعنی کہ آپ دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان کے سٹانس کو، جو ناقابل تردید شواہد دکھا چکی ہے، اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ہمیں ثبوت یہ تو بتائے. کہہ رہے ہیں ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ $7 بلین اسلحے کا کیوں نہیں لے کے جاتے یونائٹڈ نیشن پہ؟ کیا وہ اسلحہ ہمارے ہاں سے نہیں پکڑا جا رہا؟ نائٹ ویژن ہمارے سامنے نہیں. سہیل آفریدی صاحب از سپورٹنگ them. سہیل آفریدی سے بڑا کمپوننٹ آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ جس کا یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے طالبان، ان کو بے نقاب کریں. دیکھیں ہمیں اس وقت اپنا ملک بچانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اس وقت نہیں چاہتا کہ ملک میں دہشت گردی ہو، کسی کا بچہ مرے. دیکھیں دہشت گرد کوئی کسی کو مذہب دیکھ کے نہیں ٹارگٹ کرتا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ اس نے انریسٹ کاز کرنا ہے. مگر ایک کلیئرٹی کے ساتھ سٹیٹ آ رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ افغانستان تو نہیں ہے کلیئرٹی کرنے کے لیے؟ آ گئی ہے، ابھی ریاست کر رہی ہے فیصلے. دیکھیں جو افغانستان کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ریاست کی کلیئرٹی ہوگی، مگر صوبے کی حد تک کلیئرٹی کب آتی ہے کہ سہیل آفریدی کو ساتھ بٹھائیں. آپ کے ساتھ ایپیکس کمیٹی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ اس کی ڈیمانڈز رکھیں. اس سے بظاہر تو خیر ایک قدم آگے بڑھ گئے آپ کی، وہ خیر اس کے اوپر اب بات کرتے